نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. بچہ نہیں بیمار ہوتا، جو نابالغ بچہ ہے 12 سے چھوٹا، اس کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. مجھے اس میں مریض کے 20 منٹ کے علاوہ کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کو بھی وائرس ہے. میں یار وہی کرنا ہے، میں نے تو بتا دی ہے، آپ خود کر لیں. تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بیلیف سسٹم میں اس کا امیون سسٹم گرو کرے گا. بیلیف کافی حد تک اس کا رول ہے، لیکن یہ بیلیف سے بھی آگے کی بات ہے. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سورہ رحمان سے علاج یا روحانی علاج کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اس پہ تو اب پوری دنیا میں بات بھی ہو رہی ہے، ریسرچ بھی ہو رہی ہے، مستند طریقہ کار مانا جا رہا ہے. بہت سے لوگ، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں. سید مخدوم صفدر علی بخاری، یا میں جنہیں بابا جی کہتا ہوں، ان کی زبان سے یہ طریقہ علاج میں نے بھی سنا، اور سب سے بڑی گواہی میں خود کھڑا ہوں. یہ آلریڈی آپ میں سے تقریباً میرا خیال آپ سارے ہی جانتے ہیں میری کہانی، میری زندگی کی کہانی، کہ کس طرح میں حادثاتی طور پہ ایک مریضہ کے خون آلود سوئی جو ہے وہ ہاتھ میں لگنے سے HIV جیسی موذی بیماری کا جراثیم، اور کالا یرکان اور پیلا یرکان جسے کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس B اور C، تو یہ تینوں جراثیم، چونکہ وہ خاتون جو تھیں وہ نشے کے ٹیکے لگاتی تھیں، سرنجز شاید شیئر کی انہوں نے، کچھ اور بھی لائف سٹائل جو بھی ان کا تھا، تو وہ سب بیماریاں تو 6 ماہ کے اندر ان کے تینوں جراثیم جو تھے وہ میرے جسم میں تھے. اور پھر میری تلاش تھی، کیونکہ میں بھی اس وقت اپنی پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کر رہا تھا، شادی ہو چکی تھی، 2 بچے تھے، تیسرا امید سے تھی میری بیگم صاحبہ پھر، اور اچانک دنیا اندھیر ہو جاتی ہے بندے کی. میرا ہی علم، اب میرے لیے وہ جو ایک فقرہ سنتے ہوتے تھے، کہیں FSC میں سنا تھا، آگہی کا عذاب ہے. کہنے والے نے تو آگہی پتہ نہیں کتنے بڑے معنوں میں بولا تھا، لیکن جو ان جراثیموں کے بارے میں میری آگہی تھی وہ ایک عام شہری کے مقابلے میں زیادہ تھی. اور یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی خوفناک موت ہوتی ہے، کتنی خوفناک بیماری ہے ان میں سے کسی ایک بھی جراثیم کی. اور جائے کہ 3 جراثیم اپنے خون میں لے کے آپ پھر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ان کا جواب، ان کا علاج نہیں ہے. اور آپ کا ہی علم آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں فی الحال جو مستند طریقہ علاج ہے، جیسے زیادہ تر لوگ ایلوپیتھی کو آپٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اس میں کم از کم اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں 99 کی بات کر رہا ہوں. تو اگلے 2 سالوں میں پھر میں نے بھی مرتا کیا نہ کرتا، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. تو چاہے میں مریضوں کو بڑے سارکاسٹکلی کہتا تھا، جو وہ مریض ہمارے پاس آتے تھے کئی بیماریوں کے، کہ آپ حکیم کا علاج کراتے رہے، آپ پڑھے لکھے ہو کہ ہومیوپیتھی میں جاتے رہے. اب میں ہومیوپیتھوں کے پاس بھی گیا، حکیموں کے پاس بھی گیا، پھر پیروں کی باری آئی، علماء کی باری آئی، اور آخر میں ہر طرف سے جواب تھا ٹیسٹ کرا کے ہر مہینے پیسے نکال لیں یا 2 مہینے بعد کرا لینا. اور چھوڑ دیا میں نے 1.5-2 سال کی اس ایفرٹ کو. اس کے بعد میں نے اللہ توکل یا مجبوری میں ہتھیار ڈال دیے. جب ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ، اللہ ان کا بھلا کرے، میمونہ سلطان، میرے پاس اتفاق ہاسپٹل میں آئی. انہوں نے میرے سامنے ایک مریض کو یہی طریقہ علاج بتایا. میں اس پہ ایک سینئر ڈاکٹر کے طور پہ معترض بھی ہوا، ان سے بحث بھی کی، انہیں ڈانٹا بھی. اور پھر چند دن کے بعد وہ جن بابا جی کا ذکر کر رہی تھیں کہ جنہوں نے یہ طریقہ علاج بتایا ہے، انہی بابا جی کے پاس انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. 1 آدھ بار فون پہ بات بھی کرائی. میں نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا. اینی ویز مجھے جانا ہی پڑا، اور جاتے ساتھ سننا پڑا پاگل ڈاکٹر ہے. اس وقت تو اچھا نہیں لگا، لیکن
فوری طور پہ عجیب سا لگا کہ کسی شخص کو آتے ساتھ گریٹ کرنے کا یہ کیا انداز ہے، لیکن یہ جو پیار سے انہوں نے نام رکھا اس کو آج میں ایڈور کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا پاگلوں کی طرح اس کو بتاتے جاؤ۔ جہاں تک ڈاکٹری کی بات تھی، جسم کی بات تھی، ظاہری طبعی طور پہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، اور میں بھی اس کو ایک طبعی بیماری ہی سمجھتا تھا، انہوں نے بتایا اور سکھایا جس کو شاید اس وقت تو فوری میں نہیں شاید سمجھ بھی نہ پایا ہوں، کہ کاکا بابا روح کمزور ہوتی ہے تو جسم کمزور ہوتا ہے۔ اب ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے، کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ کیا روح کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں شکتیاں ہیں؟ یہ باتیں میں نے کبھی غور نہیں کی تھیں۔ یہ روحانی کا لفظ سنا بہت ہوا تھا، تو ہمارے نزدیک اس وقت کا علم یہی تھا کہ پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، دیوار کے پار دیکھ لینا، اگلے کی زندگی کا ایکس رے کر دینا، انہی کو شاید روحانیت ہم سمجھتے تھے اور جادوگری کے قریب قریب ہی سمجھتے تھے، یا کہہ لیں جادوگری یا شوبدہ بازی یا کلا بازیاں۔ اب ان کا یہ فکرہ کہ پہلے روح کمزور ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے۔ کاکا بابا نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے، منفی سوچ جو ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ روح کا جب اپنے خالق اور مالک سے دھیان ہٹ کے مادے کی طرف آتا ہے، وہ مادہ پرستی میں غیر اللہ کے پیچھے بھاگنا شروع کرتی ہے، غیر اللہ میں متوجہ ہو جاتی ہے، تو پیچھے پیچھے جسم کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحبان اس کا کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ ایک ہی فکرہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ چند دن کے بعد میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو پھر ان کے پاس پہنچا، بابا چھوٹا بچہ تو نفرت نہیں کرتا، ایک دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے۔ ہنس کے کہتے ہیں کہ بیٹا بابا بچہ نہیں بیمار ہوتا، جو نابالغ بچہ ہے 12 سے چھوٹا، اس کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ وہ جب اللہ امانت، روح کی امانت ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو وہ جو مادے کا جسم بننا ہوتا ہے 9 ماہ میں اس خون سے، اس میں ماں باپ جو کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسی کو بعد میں بھگتتے ہیں۔ سن لیا، بابا پودے اور جانور بھی بیمار ہوتے ہیں۔ بیٹا بابا حضرت انسان بادشاہ ہیں اس زمین پہ، ان کے بارے میں تو 1400 سال پہلے اس نے کہہ دیا کہ خشکیوں اور پانیوں پہ انسان نے پلیوشن پھیلا دی ہے، تو یہ ہمارے کیے دھرے کو وہ بیچارے بھی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کھیل چلتا رہا، مجھے نہیں پتہ چلا، میں مریضوں کو اس لیے بتانا شروع ہو گیا کہ اس میں کوئی قیمت نہیں تھی، مریض نے فزیکلی کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا تھا، کوئی پیسے نہیں دینے تھے، کسی پیر صاحب کے، کسی بابا جی کی ٹانگیں نہیں دبانی تھیں، نہ ان کے پاس جا کے ملنا تھا۔ مجھے جو چیزیں زیادہ اپیل کی وہ یہ تھیں کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا اس دن ہی کہ آپ بھی بتائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ میں 10 سال سے، جب سے ڈاکٹر بنا تھا، اس وقت مجھے ڈاکٹر بنے 10 سال ہوئے تھے، تو 10 سال سے اللہ سے ایک دعا کرتا تھا جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی کہ تو نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے، مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا۔ یہ میرا اللہ سے ہر نماز میں ایک سوال، ایک آفر ہوتی تھی، ایک دعا بھی ہوتی تھی اور اللہ سے باتیں بھی ہوتی تھیں۔ خود تلاش میں تھا تو مجھے تقریباً ہر چیز سے میرا ایمان یا یقین وہ ڈاواڈول ہو گیا ہوا تھا۔ خود بیماری کا شکار ہونے سے پہلے والدہ 99 میں مجھے پرک ہوا ہے، 97 میں وہ حج کرنے گئی تھی، تو میں نے کہا جی زمزم آپ نے خود بھر کے لانا ہے، اور میں ICU کے مریضوں کو ان کی ناک کی نالی سے خوراک کی نالی میں وہ زمزم بھی ڈالتا تھا، تو مجھے کوئی گریٹ ریزلٹس نظر نہیں آتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ یار میں نے حدیث سنی ہے کہ اس میں شفا ہے،
شہد دیتا تھا پیشنٹس کو آئی سی یو میں، کیونکہ آئی سی یو کے ڈاکٹر جو ہے وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، اس کے پاس آئی سی یو کے بس ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، وہاں سے مریض اندر آتا ہے، اس کے بعد یا وہ گھر اسٹریچر پہ ہی جاتا ہے، اور یا خوش قسمت ہو تو ٹانگوں پہ چل کے چلا جاتا ہے۔ تو آئی سی یو والا ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے، کوشش وہ جاری رکھتا ہے۔ سائنس کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دروازے کھلے رکھتی ہے، نئی چیز کو ٹیسٹ کر لیتی ہے۔ تو مجھے آئی سی یو میں اس کو لگانے میں کوئی حرج نہ ہوا۔ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں تلاوت کو لگانا ہے، مریض نے سننا ہے، بلکہ بے ہوش بھی پڑا ہے تو اس کے پاس لگا دیں، صبح دوپہر شام دن میں 3 بار، تو یہ مشکل سے 20 منٹ لیتی تھی۔ مجھے اس میں مریض کے 20 منٹ کے علاوہ کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی تھی۔ تو یہ اچھی چیز لگی کہ اس کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہونے، جو میں اس وقت تک کافی خرچ یا ضائع کر چکا تھا۔ دوسرا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی تکلیف اس میں اس کی ایڈیشنل نظر نہیں آ رہی تھی، اگر نہیں بھی ٹھیک ہوتا تو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے بتانا شروع کر دیا، کہنے کو میں آج تک سیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی ایک پیشنٹ رات سے میرے مائنڈ میں ہے، وہ بچہ شیر خوار بچہ، بام بلاسٹ میں زندہ بچ گیا بازار میں، سیکیورٹی فورسز والوں، کسی فارنر کپل کا تھا، اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، پال لیا، اپنی بیوی اس کی مر گئی 2 سال بعد ہی، اس کو پالتا رہا، اپنے بچے بڑے تھے، لیکن اب وہ بچہ ایک ایگریسو کڈ ہے، اس کے فیچرز اس ملک کے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس سے چھپایا ہوا ہے، اسے بتایا ہوا ہے، معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ میں تو ماں باپ کو سنواتا ہوں، اور اس کے ماں باپ اصل میں تو نہیں ہے، میرے لیے پھر ایک ڈائلیما ہے۔ تو وہ تو جو بھی اللہ راہ دکھاتا ہے وہ خود گائیڈ کرتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہو، لیکن یہ لرننگ پروسیس ہے۔ میں بتاتا گیا اپنی ایلوپیتھی کے ساتھ، آج میرے شاگرد پروفیسر ہیں، اور میں اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ اگر روحانیت میں آپ بھی ترقی کرتے ہیں تو کئی بار جسمانیت میں نیچے آنا پڑ ہی جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری وہ ایلوپیتھی، وہ انٹینسو کیئر، وہ میڈیسن کا فیلڈ نہ میں نے چھوڑا، نہ میں نے پیشنٹ کو سجیسٹ کرنا چھوڑا۔ بابا کے 2-2.5 سال بعد پردہ کرنے کے بعد سعودیہ جانے کے لیے جب میں نے ٹیسٹ کرائے پہلی بار، تو مجھے پتہ چلا کہ تینوں جراثیم میرے جسم میں نہیں ہیں۔ پتہ تو مجھے اس دن ان کے پاس بیٹھے ہی کوئی تبدیلی اپنے جسم میں آئی تھی، ان کی تینوں کون سے؟ ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV تینوں۔ اس کے بعد سعودیہ گئے تو انہوں نے بھی ٹیسٹ کیے، وہاں 8 سال ہوتے ہیں۔ پھر واپس آئے، گورنمنٹ جاب پھر جوائن کی، دوبارہ ہوئے۔ پہلے میں کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ میرے استاد تھے پروفیسر یونس شیخ اور معظم بیگ مرزا صاحب سروسز اتفاق ہاسپٹل میں، جب مجھے پرک ہوا تھا تو یونس شیخ صاحب نے، اللہ نے جو نصیب کرے، مجھے سمجھایا کہ علاج تو اس کا ہے نہیں، شور نہ ڈالو یا کسی کو بتاؤ نہ، تمہاری نوکری نہ چلی جائے، کہیں بھی کوئی جواب نہیں دے گا، اور تمہیں کوئی بھی پروسیجر، سرجیکل پروسیجر ICU میں کرنے پڑتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ تو اس وجہ سے میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا، سوشل سٹگما بھی اس سے اٹیچ تھا۔ لیکن اب میں دھڑلے سے بتاتا ہوں، اور میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو HIV، B یا C، بلکہ ڈاکٹر صاحبان فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کو B وائرس ہے۔ میں یار وہی کرنا ہے، میں نے تو بتا دی ہے، آپ خود کر لیں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں آپ کے والد صاحب کر لیں۔ C وائرس ہے، بلکہ وہ مریض پہلا C وائرس ہی کا تھا ICU میں، جس کو میں نے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتے سنا اپنے سامنے۔ HIV کے میں ایک وہ واحد مریض ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے نہیں بتانا فرنٹ پہ آ کے، کیونکہ اس کا سٹگما انوالو ہے، یا جب تمہارے میں ہمت ہوگی تو تم بھی لوگوں کو اپنی رپورٹس دکھا دینا۔ اب ان میں سے 1-2 تیار ہوئے ہیں کہنے پہ، لیکن عموماً وہ ہمارا ایک دعا سیشن ہوتا ہے،
وہاں آ کر بھی وہ جھجک جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کہاں گا مینوں کوئی بیماری سی، لیکن سندس مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی ایک صاحب اب پھر تیار ہے رپورٹوں سمیت بولنے کے لیے، لیکن بہرحال ان لوگوں کو میچ دیتا ہوں کہ اب یہ طریقہ علاج میں نے طریقہ تو بتا دیا، قاری باسط مصری کی آواز میں آپ سورہ رحمان کی کیسٹ لے لیں، اب تو کیسٹس نہیں کوئی یوز کرتا، سی ڈی لے دیں، USB میں کر لیں، alrahman.com ویب سائٹ ہے وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ایپ سٹور سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے، ایپ سٹور پہ ہے پڑی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کیونکہ کل میں نے کسی مریض کو یوٹیوب سے سنانے کی کوشش کی تو اس کے شروع میں مریض نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی بیچارے نے، اور میں اس کو دعا کرا کے تو میں نے وہ یوٹیوب سے لگا دی، میرا فون چینج کیا تھا تو میں نے ٹرانسفر نہیں کیا ہوتا، تو وہ سٹارٹ میں مجھے پتہ نہیں چلا، وہ ایڈ جو چلی فیمیل پیشنٹ تھا اور ایڈ جو تھی وہ مردانہ کمزوری کی تھی، ان کی بھی ہنسی نکل گئی، میں بھی بند کر دیتا ہوں، میں یار تو یہ بھی لرننگ ہے، وہ کرنا خود ہے، صبح دوپہر شام 7 دن پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جتنے پیار سے، پیار جس طرح میں نے کہا کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے، تو بے غرض پیار شفا ہے، انکنڈیشنل لو، رحمانیت، وہ ہمیں سب کو بنانے والا ایک ہے اور ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بے غرض پیار، جس طرح ماں کو چھوٹے سے بچے کا پتہ نہیں ہوتا اس نے بڑے ہو کے خدمت کرنی ہے نہیں کرنی، لیکن وہ اس کی خدمت تو کرتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اس کو پالتی پوستی جوان کرتی ہے، اور وہ ہم سب کا پالنے والا ہے، وہ بڑے پیار سے پالتا ہے، اسی سے واپس اس کو جوڑ دینا ہے، اس نے اسی کو پیار سے پکارنا ہے، اپنے دل میں زبان بھی ہلائے بغیر، ہونٹ بھی ہلائے بغیر، ICU میں مریض وضو نہیں کر سکتا، بڑی گندی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے دل کو پاک کر لے، پیار سے 3 بار اللہ کے اور 3 گھونٹ وہ پانی پی لے، پھر آنکھیں کھول لے، اگر وہ بے ہوش ہے پانی نہیں پی سکتا، جب اٹھے گا پی لے گا، فی الحال اس کو سنوائی دیں، صبح دوپہر شام 7 دن صرف سنوانی ہے، 8ویں دن سے وہ پانی پیتا رہے، اگر کوئی کسر رہ جائے تھوڑی بہت تو 1 ہفتہ اور سن لے، 8ویں دن نہ سنے، 9ویں دن سے پھر 1 ہفتہ سن لے، میکسیمم 2 بار کافی ہوتا ہے، مور دین انف ہے، پھر 3 بار اللہ کہے کہ پانی پیتا رہے، لیکن اور یہ صرف طبی بیماریوں کے لیے نہیں ہے، جسمانی کے علاوہ روحانی یا معاشرتی یا معاشی یا سیاسی یا فکری ذہنی الجھنیں، جادو جنات، کسی بھی چیز کے لیے، یا اس کی اپنی ذہنی الجھنیں ہیں، صبح دوپہر شام 7 دن سنیں۔ انہی صاحب نے جنہیں میں بابا جی کہہ رہا ہوں، مخدوم سید صفدر علی بخاری، اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے، انہوں نے اتنا کہا کہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں فالج والوں کو البتہ صرف وہ بتا دینا، یا ذہنی امراض کے جو ایڈوانس کیسز ہوتے ہیں، نشئی حضرات جو قرآن کو سننے پہ تیار نہ، انہیں یہ سنوا دینا۔ ان کی وجہ شہرت تو ہیرا منڈی تھی، پیر کاکی تاڑ لوگوں نے نام رکھا ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ میرا تو AC اور ہاسپٹل سے شروع ہو رہا تھا، شرفا کے ساتھ، انہوں نے وہاں سے شروع کیا تھا، وہاں وہ میوزک بھی سنوا دیتے تھے، دم مست قلندر نصرت علی خان کی، یا شام قلندر نور جہاں کی آواز میں، شازیہ منظور کی آواز میں، مائنی میں کنوا کا، وہ ایک ایڈیشنل چیز تھی، وہ میں نے دیکھا ساتھ چلتے چند لوگوں کے لیے انہوں نے مجھے بتا دیا، وہ ڈیفرنٹ لوگ تھے، میجورٹی کے لیے اس کا نام ہی دی الٹیمیٹ ریمیڈی تھا، وہ سورہ رحمان کا ہی میسج تھا۔ میں نے نان مسلمس پہ بھی اس کو افیکٹو دیکھا، اپنے پیشنٹس پہ، ہر قسم کی بیماری پہ۔ اب تو ویڈیوز پڑی ہیں دنیا سے، لوگوں نے اپنی اپنی ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں، کیونکہ نیکسٹ سٹیپ اس کا یہ ہے، علاج کا اگلا پارٹ اگر کسی نے روحانی طور پہ مزید ترقی کرنی ہے، یا روحانی شکتیاں لینی ہیں، یا روحانیت میں پریکٹیکلی آگے چلنا ہے، تو یہ آن جاب ٹریننگ ہے، اس میں لیکچرز نہیں ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کی لنترانیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ نے اپنا ذاتی تجربہ کرنا ہے۔ تو آپ 7ویں دن سے جب آپ کا دل مانے، آپ کو کوئی بیمار نظر آئے، کوئی دکھی نظر آئے، کوئی پریشان نظر آئے، جس کے لیے آپ کا دل تڑپ اٹھے کہ یار یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کو بتا دوں،
تو آپ اپنی زندگی کے 5, 10, 15 منٹ نکال کے اس کو یہ طریقہ علاج بتائیں گے, میسیج دے دیں گے, اپنی ہڈ بیتی بولیں گے. روحانیت تن بیتی کا نام ہے, یہ سنی سنائی کا نام نہیں ہے, جگ بیتی کا نام نہیں ہے, یہ تن بیتی ہے. وہ آپ تھوڑا ٹائم جو نکالیں گے بے غرضی اور بے لوثی سے, شفا کا عمل وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ میسیج ہے. اب اس میں سوال جواب اعتراض میں حاضر ہوں. السلام علیکم سر. جو قصیدہ بردہ شریف آپ نے بتایا وہ کن کی آواز میں آپ نے بتایا؟ یہ ڈیٹیلز آپ کو ساری alrahman.com پہ یا یوٹیوب کا چینل ہے مسمس سیریز کے نام سے, میں ہزاروں ویڈیوز پڑھی ہیں, وہ سارا ہے. بہرحال قاری خوشی محمد صاحب کی آواز میں پی ٹی وی پہ لگتا رہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً, وہ لگا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ, اور دی الٹیمیٹ ریمیڈی نام سے جو ایپ ہے اس میں یہ دونوں ہیں, سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے والی, اور قصیدہ بردہ شریف. جی علی اپنا نام سب کو بتاتے ہیں. جی میرا نام علی عباس ہے. جی علی عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ جب آپ لوگ یہ اسٹوری سنتے ہیں اور ایک پتہ چلتا ہے کہ کن کو آرام آ گیا, پھر مختلف بابا جی نے بتایا, تو انسان کا ایک بلیف سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, اس بلیف سسٹم سے انسان کا جو اندر امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائنس نے اس کو اپروو کر دیا ہے, تو کیا سائنس نے اس کو اپروو اس سینس میں آپ کہہ لیں کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں گے دی ساؤنڈ ہیلتھ آپ لکھیں گے, تو امریکہ کی NIH جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز, اس میں ساری ڈیٹیل ہے, انہوں نے ادارہ پورا 2017 سے 18 سے قائم کیا ہے, اور سارے کے سارے نیورو سائنٹسٹ, نیورو سائیکالوجسٹ, سارے PhDs ہیں, وہ پوری فیکلٹی انہوں نے ہائر کی ہے, ریسرچرز, اور انہوں نے مختلف میوزک اور مختلف آوازوں میں انکلوڈنگ دس ون انہوں نے ریسرچ شروع کر دی ہے, کیونکہ ڈیٹا ان کے پاس پہنچ گیا ہے جو لائیو ہیومنس کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ڈائریکٹ آپ جو سبجیکٹ ہے اس کے ریزلٹس ان کے سامنے ہیں. جیسے ہمارے پیشنٹس ہیں, ان کے اپنے ہاسپٹلس میں کووڈ کے دوران بہت چلی ہے, لیکن اس سے پہلے سے ہی آپ میں سے جو کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہے, وہاں سے لوگ فون کرتے ہیں. میں 2001 سے 2 سے بتا رہا ہوں, 2 سے, اور میرے سے پہلے سے بابا جی کے ساتھ بہت سے لوگ جو شفا یاب ہو چکے تھے بتا رہے تھے, تو پھر کسی نہ کسی کا فون آ جاتا ہے امریکہ میں کہ جی ہمارا بائی پاس ہوا ہے, وینٹیلیٹر پہ مریض ہے, آج مہینہ ہو گیا ہے. انہوں نے جواب دے دیا کینسر کی لاسٹ اسٹیج ہے. یہاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کر لیں, اور ٹھیک ہونے کے بعد اپنے ہی ڈاکٹرز کے پاس آپ نے جانا ضرور ہے, اور ان سے ٹیسٹ کروا لیں. انسان مانتا اس میں. تو وہاں پر بھی ایک آدھ پیشنٹ پہ تو ہوتا ہے کہ شاید پلیسیبو ایفیکٹ آ گیا, شاید تیر تکا چل گیا ہے, یا خود سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن مائٹ بھی کہ جب وہ ڈیٹا زیادہ ہو گیا, کنونسنگ ایویڈنس آنا شروع ہو گئی. جیسے لیڈز میں جو لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے UK میں, جہاں سے لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہوا آلموسٹ, وہاں کے ICU میں اس کا نام ہی گاڈز ICU نے رکھ دیا. انسٹیٹس صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ لگواتے ہیں سورہ رحمان, گورا لگواتا ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. وہ نان بلیور ہے. میں نے یہاں نان مسلمس پہ ہی, ہمارے ساتھ تو کرسچنس تو ہمارے ساتھ ہیں نا, ٹھیک ہے. پھر ہندو پیشنٹ بھی ایک مجھے مل گیا, کوئی اسٹیل فیکٹری شیخوپورہ کی سائٹ پہ تھی, تو وہاں انڈیا سے آتے تھے. وہ اسٹیل فیکٹری فرنس میں ہر بندہ کام نہیں کر سکتا, کوئی ایک انڈیا کی اسٹیٹ ہے, وہاں کے لوگ کافی حد تک یوزڈ ہوئے ہیں ہیٹ برداشت کرنے کے لیے, تو وہ مزدور وہاں آتے ہیں. وہ بھی اتفاق میں 1-2 داخل ہوئے, تو میں نے انہیں آفر کیا, فورس تو نہیں تھا, یہ تو کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. تو ان میں بڑے زبردست ریزلٹس تھے, کوئک ریزلٹس تھے, جو مان کے جس نے شروع کر دیا. اور اب تو جو ویڈیوز پڑھی ہیں انڈیا سے, وہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں. دلی ہاسپٹل سے کوئی خاتون ہے, ممتا نام ہے ان کا, تو وہ چھوٹا سا کسی نے کلپ کر لیا ہوا ہے, جس نے انہیں سجیسٹ کیا ہے, وہ خود پیشنٹ ہے مسلم ساتھ. تو وہ بول رہی ہیں کہ میں براہمن ہوں, میں بھول گئی میں براہمن ہوں, ساروں کو سناؤ, پورے اسپتال کو سناؤ, اس سے شانتی ملتی ہے. تو وہ بول رہی ہیں کہ مجھے ڈاکٹروں کو چیک کر لیں, میرے جسم میں اب نہیں ہے, یہ کہتے تھے پھیل گیا, کینسر پھیل گیا, کوئی ہوگا ان کا مسئلہ. تو اتنا سا کلپ کسی نے ریکارڈ کر لیا, ہمیں بھیج دیا, وہ بول رہی ہیں اس میں. اسی طرح اسپین سے ایک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں کیتھولک کرسچن ہوں, اور اپنی اسپینش میں وہ بول رہے ہیں. تو ساتھ پاکستانی کوئی ٹیکسی ڈرائیور جس نے اس کو بتایا تھا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایڈا عربی گانا ہے, اتنا مینوں کیور ہو گئی ہے پروسٹیٹ کینسر, تو ڈاکٹر جہاں بھی جوید ہے انہوں میرا تھینک یو کر دیو, تو تھوڑا تھینک یو کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ بول رہے ہیں اپنی اسپینش میں فلوئنٹلی. تو وہ نان بلیور ہمارے سینس میں ہوگا نا, ویسے تو بلیور کرسچن فیتھ تو اس کا ہے,
لیکن گاڈ کا بلیور سے کہہ لیں. ایتھسٹوں کو, بھائی میرا اس وقت جرمنی میں تھا تو ایپی جینیٹکس میں, اب تو وہ لمز میں پروفیسر ہیں, ہود بھائی صاحب ان کا کافی مذاق اڑاتے ہیں اسی بات پہ کہ بایولوجی کا پی ایچ ڈی ہو کے اور وہ سورہ رحمان سے کہتا ہے مریض ٹھیک ہو جائے گا. ان کے انٹرویوز پڑھے ہیں ہود صاحب کے. تو وہ جرمنی میں تھے, انہوں نے وہاں جرمن میں تو بہت زیادہ ایتھسٹ ہیں, تو اسی طرح کسی کانفرنس میں انہوں نے آفر کر دیا. وہاں تو کوئی نہیں بولا, لیکن یہ اس نے اس دن آفر کیا جس دن اس کو وہاں خبر ملی کہ بابا جی پردہ کر گئے. تو ہی واز ایموشنل. اس کا اپنا کوئی پریزنٹیشن تھی, اس میں اس نے اینڈ پہ 2 منٹ کی سلائڈس میں بابا جی کو, کہ میرے فادر لائک فگر تھے اور میرا مینٹر تھا, کیونکہ وہ بھی بینیفیشری تھا ان سے بڑی کرونک میگرین تھی, تو اس نے آفر کر دیا. تو بعد میں ہی 2-3 سائنٹسٹ تھے وہ اس کے پاس علیحدہ پہنچے, ایک جیو تھیں اور 2 اس کی وہ خود ہی بتاتا ہے ایتھسٹ تھے. انہوں نے اس سے ڈسکس کیا. وہ کہتا ہے کہ اس میں سے بیک لیش مجھے جو پہلی آئی, وہ ایک صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوئے, وہ بائی برتھ کنجینیٹلی اس کو کوئی لیگ کا مسئلہ, ٹانگ بنی نہیں ہوئی تھی, تو اس کی پروسٹیسس, تو اس نے بڑا ایگریسو اسے ایک قسم کا آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیا کہ یو آر بلیمنگ مائی پیرنٹس that they are the cause of my congenitally absent leg, why not your God. اس کو غصہ اللہ پہ تھا, مجھے اللہ نے ایسے پیدا کیا. تو ڈاکٹر صاحب کی اس کے ساتھ سائنٹسٹ کی بات اچھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈسکشن تو کرتا ہے نا, ساری کاؤنٹر آرگومنٹ بھی آپ نے لینا ہوتا ہے, وہ کرتا رہا. تو اسی طرح وہ جو جیو تھیں انہوں نے بھی سنا, جو بھی تھا ان لوگوں نے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے اور انہیں ریزلٹس ملے رابطے میں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بلیف سسٹم میں اس کا امیون سسٹم گرو کرے گا, بلیف کافی حد تک اس کا رول ہے, لیکن یہ بلیف سے بھی آگے کی بات ہے. اچھا, جیسے کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو جیسے آپ سورہ رحمان سجیسٹ کرتے ہیں, اس میں طرح ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے دوں. میں چھوٹا سا تھا, ہمارے گھر کے قریب قبرستان تھا, تو ہم کھیلنے چلے جاتے تھے بڑے آرام سے دن رات شام کو, لیکن اور چھلانگیں مارتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دن کسی نے ڈرا دیا, تھوڑے سے بڑے ہوئے, انہوں نے کہا تھے راتی جن نکلتا ہے, مردہ آ گیا, پتہ نہیں کیا. اب وہاں بال چلی جانی, دوپہر کے 2 بجے کسی نے قبرستان میں نہ جانا, ڈرنا شروع ہو گئے. لیکن اسی قبرستان سے اگر ابو کے ساتھ گزر رہے ہوتے تھے تو پھر اتنی بے فکری سے, کیونکہ ابو پہ بلیف ہوتا تھا, صحیح, اس وقت کسی جن سے ڈر نہیں لگتا تھا, ٹھیک ہے. اور لیکن ایک وقت تھا کہ جب تک کسی نے ڈرایا نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک وہ گراؤنڈ اور قبرستان ایک ہی بات تھی. اندر تک شام کو رات تک کھیل رہے ہوتے تھے, بال لے آتے تھے, چھوٹے بچے کو بھیجتے تھے, بڑوں کو تو پتا, تو ہم جا کے پکڑ لاتے تھے. جس دن سے ڈرا دیا اس دن سے دن کو بھی ٹانگیں کانپتی تھی, بلیف میں مسئلہ آ گیا. اور پھر ابا جی پہ بلیف تھا, تو ابا جی کے ساتھ رات کو بھی گزر جانا, پرواہ نہیں, ابا جی چاہے ڈر رہے ہوں, ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے. تو بلیف کا فرق آتا جائے گا نا, تو اس میں امیون سسٹم بھی ابا جی کا کمزور ہو جائے گا. کئی بار اچانک گھر میں دروازہ کھولیں, آگے چور کھڑا ہو, آپ چاہے پہلوان ہو, ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں. ٹانگیں تو نہیں اب کانپتی, اب تو کانپے ٹانگتی ہیں شاید, میں مطلب اردو غلط بول گیا, تو کانپے ٹانگ جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کیونکہ آپ کا کیونکہ اس پہ تحقیق کافی ہے ساؤنڈ تھیراپی پہ, جیسے آپ کیونکہ مسلم ہیں تو آپ یہ سورہ رحمان سجیسٹ کرتے ہیں, اس طرح میں میوزک بھی سجیسٹ کرتا ہوں. اچھا, میوزک بھی کرتے ہیں. اچھا, جیسے ہندوؤں کے جو منتر ہوتے ہیں یا یہودیز کے منتر ہیں یا بدھسٹ کے منتر ہیں, وہ کوئی ساؤنڈ کی شکل میں اگر وہ آپ کو سنا رہے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ بالکل, وہ بلکہ جو ساؤنڈ ہیلنگ والے ہیں, جو میں امریکن سسٹم کہہ رہا ہوں, ان کی جو ارلی ریسرچز ہے اس میں انہوں نے بیتھوونس کی 8th سمفنی انہوں نے کہا جی کہ ان وٹرو جو بریسٹ کینسر تھے سیل تھے, جو خواتین کے چھاتی کے سرطان کے سیلز تھے, وہ 8th سمفنی اس کی سنانے سے ڈیڈ ہو گئے ہیں لیبارٹری میں. سو دے آر ڈوئنگ ریسرچ. اب اس میں ڈفرینٹ ساؤنڈس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے, شاید کچھ آوازوں پہ وہ کام کرے, کچھ سیلز پہ کرے, کچھ پہ نہ کرے, کچھ ڈیزیزز میں افیکٹ آئے, کچھ میں نہ آئے. لیکن سورہ رحمان کو اگر ہم, قرآن کا ہر حرف شفا ہے, اور یہ ایز اے مسلم ہمارا بلیف ہے نا, یہ تو ایز اے مسلم ہمارا بلیف ہے, نان مسلم کا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مسلمس تو میرے ساتھ سورہ رحمان کے سلسلے میں لڑ پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں اکیلی سورہ رحمان کیوں جی, سارا قرآن ہی شفا ہے. بات ٹھیک ہے, لیکن ایک مریض کو میں اب سارا قرآن تو نہیں سنا سکتا آئی سی یو میں, 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اور جب پھنسا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ جب بندہ پھنسا ہوا ہے تو وہ رحمان کو پکارے گا, قہار کو تو نہیں پکارے گا, جبار کو تو نہیں پکارے گا, اس وقت تو رحمان کو ہی پکارے گا. تو میرا بلیف اس میں رول پلے کرتا ہوگا, اگلے کا بھی کرتا ہوگا. لیکن اگر وہ نان بلیور ہے, ایتھسٹ ہے, اور وہ بیچارہ
ایک ریمیڈی کے طور پہ سے کرتا ہے, اسے ریزلٹس مل جاتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے کوئی تو ایفیکٹس. اور دیکھیں نان بلیور ہے, اس کو میں نے کہا آئی لو یو, اس کی باڈی میں چینج آئی. میں نے کہا تیری بہن تھی, بہن دی سی ہے جو بھی ہم تو لاڈ میں کہہ دیتے ہیں, تو اگلے نے غصہ چڑھ گیا, وہ ایک دم اس کی باڈی میں نیورو ٹرانسمیٹرز کیمیکلز کی چینج تو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, تو اس کا ڈیفینس سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے فوراً, اس نے گالی نکالی ہے اس کی ایسی تیسی. اور اگر پیار سے آپ کہہ دیں اس میں بھی اس کی باڈی میں چینجز تو آ رہی ہیں. اب ڈاکٹر صاحبان اپنے مریض کو بڑی ایمپتھی سے دیکھتے ہیں, تو ہیلنگ کا پہلا سٹارٹ تو یہیں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اگر بہت خوبصورت خاتون ہے, میرا دوست پلاسٹک سرجن ہے, تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کا فیلڈ ہی عجیب و غریب ہے. کوئی بوٹاکس کرانے آ رہا ہے, کوئی بیس ٹنگ کرانے آ رہا ہے, کوئی چین لفٹ کرانے آ رہا ہے, کوئی بریسٹ اگمنٹ کرانے آ رہا ہے, کوئی بٹ پتہ نہیں کیا کرانے آ رہا ہے اسلام آباد میں. میں کہنا یار اللہ نے تینوں ایتھے ہی جگہ دیتی ہے, پیسے دے پیسے, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہتا ہوتا ہے, پٹھان ہے, تو وہ کہتا ہے کہ سر وہ خود بینیفیشری ہے, اس کا بچہ وینٹیلیٹر پہ تھا جب اس نے پہلی بار مجھے فون کیا, ڈاکٹر تھا نا. صبح کے 6 بجے جب اسے آئی سی یو میں ڈاکٹروں نے آپریشن تھیٹر سے اس کے بچے کو ہیڈ انجری ہو گئی تھی, تو انہوں نے آپریٹ کرنے کے بعد وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اسے کہا کہ ہوپ نہیں ہے, سرجری کر دی ہے ہم نے, بلڈ کلاٹ ریموو کر دیا ہے, لیکن ہوپ نہیں ہے, مائٹ بھی کہ اب لائف لانگ یہ اسی طرح کرپلڈ رہے, کہ اس کے چاروں لمب نہ موو کریں. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں ڈاکٹر بھی تھا اور جب جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا, تو وہ مجھے فیس بک پہ میں نے آپ کے کچھ پوسٹ دیکھی تھی, تو میں نے ان پہ بڑے سارکاسٹک کمنٹ کیے ہوئے تھے, لیکن اس وقت مجھے آپ یاد آئے, تو میرے پاس نمبر تو نہیں تھا, تو میں نے وہی فیس بک اکاؤنٹ ڈھونڈا, میسنجر پہ گیا, اور اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ میں صبح 5-6 بجے پتہ نہیں کیوں جاگ رہا تھا, اور میں اس وقت فون سائلنٹ پہ کر کے رکھ کے چارجر پہ لگا رہا تھا کہ اب میں نے کال نہیں لینی. تو یہ میسنجر پہ کال آنا شروع ہو گئی, میں کہ کیڑا مفت خور ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اٹھا لی. اور وہ آگے سے رو رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا تعارف کرانے کے بعد, تو میں تسلی دینا شروع ہو گیا کہ نہیں آپ دونوں میاں بیوی اپنے دل صاف کرو. انہوں نے کہا میرا بچہ تھوڑا سا آرٹسٹک بھی ہے اور اسی چکر میں اس نے چوٹ لگا لی ہے, تو یہ بڑا ایگریسو ہے, یہ ہے وہ ہے, میرا بھائی شہید ہو گیا تھا آرمی کا, میں نے اس کے نام پہ رکھا ہوا ہے, یہ وہ ساری روئیں جا رہے تھے, تو میرا بھائی بھی چلا گیا, اب یہ نہ چلا جائے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں. اللہ آج وہ بچہ نہ آٹزم ہے, کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, اور وہ ایک نارمل اسکول میں جاتا ہے, لیکن وہ وینٹیلیٹر پہ 5 دن رہا. ٹریکیاسمی انہوں نے میرے منع کرنے کے باوجود کر دی, لیکن چھٹے دن ڈاکٹروں کو کہنا پڑا کہ وی آر سوری, یہ ٹیوب ذرا زیادہ آپریشن ہو گیا, یہ تو بالکل ٹھیک اتر آیا وینٹیلیٹر سے. 7ویں دن وہ گھر تھا. اور ان ڈاکٹر صاحب کو میں چھیڑتا ہوتا ہوں, پلاسٹک سرجن ہے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ایک بات میں بتاؤں کہ اگر میرا اس کی طرف ایک عورت کی طرح دھیان چلا جائے نا, تو پھر میرا ہاتھ اس طرح نہیں چلتا. میرا دھیان یہی ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ تیزاب گرا ہوا ہے, تو اس کو اب میں نے بیوٹیفائی کرنا ہے, یا اس نے مجھے کہا ہے ہونٹ ایسے بنانا ہے یا ناک ایسے بنانی ہے یا بریسٹ آگمنٹ کرنی ہے. میرا تو پیشنٹ ہے, تو میں اسی ایمپتھی سے کام کرتا ہوں جس ایمپتھی سے آپ کرتے ہیں. تو اس کا کنٹریبیوشن تو آ گیا نا اس میں. باقی اس کو اپنی ایلوپیتھی پہ اپنی سرجری پہ بلیف ہے, تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. آگے سے مریض کو اس پہ بلیف ہوتا ہے, وہاں بھی بلیف کام کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں بھی بلیف کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن کئی بار ہمارے پاس تھیٹر میں یا آئی سی یو میں پیشنٹ آتے ہیں جنہیں باقی ڈاکٹرز کہہ چکے ہوتے ہیں کہ دس از ٹرمینل اسٹیج اور آپ کو اب مر جانا چاہیے یا مر جائیں گے یا ود ان نو ٹائم. تو اس وقت اگر آپ انہیں آئی سی یو والا ہوپ دیتا ہے, تو وہ کیا ان کے گھر والے بھی تیار نہیں ہوتے بلیو کرنے میں. میرا یہ کویشچن تھا کہ اونچا بولیے گا. جی, ظلم بھی مظلوم کے اوپر ہوتا ہے, ظلم بھی مظلوم پہ ہوتا ہے, تو پھر معاف بھی اسی کو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح تو ظالم کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ مزید ظلم کرے. نہیں, میں آپ ظالم کو بالکل نہ معاف کریں, لیکن یہ گارنٹی ہے کہ مظلوم جو ہے اس نے کبھی ظلم نہیں کیا. کئی بار جب ہم ظلم کرتے ہیں وہاں سے تو ہم نکل جاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب ہم امی ابو کو پہلی بار دھوکہ دیتے ہیں تو یہ امی ابو پہ ظلم ہوتا ہے. جب ہم استاد کو پہلی بار دھوکہ دیتے ہیں تو یہ اس پہ ظلم ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم نے ظلم کر دیا ہے. ہم کسی کولیگ کو باقی دوستوں کے ساتھ مل کے بلی کرتے ہیں, یہ ظلم ہوتا ہے. اس کی سال بعد یا 2 سال بعد کسی اور جگہ پہ ہمیں پکڑ لیتی ہے سیم سچویشن میں. اب ہم مظلوم ہوتے ہیں
اور ظالم کسی اور شکل میں ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن شاید وہی کسی اور شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی کہیں آ کے بیٹھی ہوتی ہے. تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیور مظلوم ہو. جیسے میں رات سے ڈسٹرب تو نہیں ہوں، میں سوچ ہی جا رہا ہوں اس بچے پہ کہ اس کے پیرنٹس تو جہاد کی غرض سے آئے تھے اور دنیا کے پتہ نہیں کس کونے سے، اور اس سڈن بلاسٹ میں یہ جو 6 ماہ کا بچہ تھا جو خود بھی ایک ٹراما میں ہے ابھی تک، اس کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے. لیکن اسی بچے کو جو بھی اس کی مینٹل سٹیٹ تھی، میں رات 2 گھنٹے، عام پیشنٹ پہ مجھے کلینک پہ بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے، نئے پیشنٹ پہ مجھے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن آئی واز انیبل ٹو convince her or at least develop a relation with her or him. میں اس کی آئی ڈی بھی نہیں ڈسکلوز کرتا. So he or she was not ready to even trust me. although اس کا جو کیئرر تھا اس کا خیال تھا کہ اس کو نہیں پتا، لیکن اس روح میں جتنی درد میں نے دیکھی، اور وہ جو صاحب علیحدہ سے مجھے جو بریفنگ دے رہے تھے کہ جی یہ چیزیں پتہ نہیں یہ ایسے ایسے کرتا ہے یا کرتی ہے، تو 6 ماہ کے بچے کی تو کوئی میموری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پہ تھے، اور میں اسے نہیں سنوا سکا. She was not ready to listen to me even or listen your Lord. اس کی مجھے پتہ ہے کہ معاشرے میں سے کوئی نہ کوئی اس کو بتا چکا تھا. وہ 10-12 سال کی عمر تک تو سمجھتا ہوگا یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں. اس کے بعد کسی نے خیر سے مہربانی فرمائی ہوگی اور ایک دم سے اس کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی ہوگی کہ یہ گھر اجنبی ہے، یہ کمرہ اجنبی ہے، یہ شخص اجنبی ہے، ویئر ڈو آئی بلانگ. اور وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، وہ انہیں بھی ٹراما نہیں دینا چاہتا کہ مجھے پتہ ہے آپ میرے پہ ترس کھا رہے ہیں. اور انسان کی نیچر ہے، وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا، اسی لیے کہا گیا جس پہ احسان کرو اس کے بھی شر سے بچو. وہ پے بیک کرنے کے چکر میں رہتا ہے اور کافی خطرناک طریقے سے بھی کر سکتا ہے. جی لیکن معاف کرنا اس لیے بیٹا کہ آپ رحمان کو پکار رہے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے آپ نہ معاف کریں. آپ فی الحال اس کے آگے پیش ہو جائیں. وہ صرف اس نظریے سے ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں ظلم کر بیٹھے ہوں، تو کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. وہ تو رحمان ہے ہی ہے، آپ نے اسے ریسیپروکیٹ کرنا ہے تو رحیم بن کے پیش ہو جائیں. ٹھیک ہے جی سر، آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی کا اعتماد بریک کرتے ہیں یا ہارٹ کرتے ہیں اسے، تو سال بعد یا 2 سال بعد آپ کو پے بیک کرنے پڑے گا. تھوڑا اونچا سر بولیے گا. اگر آپ کسی کا مان یا اعتماد توڑتے ہیں تو آپ کو سال یا 2 سال کے بعد پے بیک کرنا پڑے گا. یہ آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ہے. تو یہ کہیں بھی آپ کو کسی اور صورت میں آپ نے جو ظلم کیا کہیں، جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریپرکشن اس کی آئے گی. تو یہ اس کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو مجھ پہ یہ چیز آ رہی ہے یہ کس میرا کیا دھرا ہے یا ناگہانی ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ نہیں یعنی جی اگر آپ کے پاس پیشنس ہے، صبر ہے، اور آپ کو خدائی یاد ہے، تو پھر یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کی اپنی ہی کوئی مانگی ہوئی دعا ہے یا آپ کے بڑوں کی کہ آپ کے روحانی درجات بلند ہوں تو آپ پہ آزمائش آ سکتی ہے. وہی بیماری یا وہی سچویشن ایک اچھے انسان پہ بھی آ سکتی ہے، لازمی نہیں وہ ظالم ہو. اس کی اپنی دعا کا نتیجہ ہو سکتی ہے. اس نے اللہ سے PhD کی ڈگری مانگ لی ہے تو ٹیسٹ PhD کا آ گیا. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس صبر ہوگا اور خدا یاد ہوگا. اگر اس کے پاس نہ صبر ہے اور بے سکونی ہے، بھاگا پھر رہا ہے ادھر سے ادھر، ڈور ٹو ڈور، تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ مکافات عمل ہے. آپ اسے اگر یہ بھی نہیں یاد
میرے جیسے ایسے بھی ہیں جو دن رات ظلم کر رہے ہیں، میرا ہونا ہی ظلم ہے، لیکن اب انہیں یاد ہی نہیں ہوتا جس وقت وہ گرفت میں آتے ہیں. آپ بینگ ایتھسٹ آپ چلیں اللہ کو نہ لیں تو نیچر کی گرفت میں آ جاتے ہیں، کارما میں آ جاتے ہیں، جسے بھی کہہ لیں. اس وقت اب یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے کہاں کہاں جا کے معافیاں مانگنی ہے، یا پتہ نہیں مجھے کس کی آہ نہیں، یا کس نے مجھے ٹریپ کر لیا ہے. سامنے نظر آنے والے دشمن کو تو بندہ فائٹ کر سکتا ہے، لیکن جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، جو آہیں نظر نہیں آ رہی، انہیں کہاں سے فائٹ آؤٹ کرے. اس کے لیے پھر صدقہ خیرات جو کہا جاتا ہے آپ کو، برائی کو پھر بھلائی سے بدلو. بہترین صدقہ ہے معاف کر دینا اللہ کی خاطر. یہ بہترین صدقہ ہے، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. آپ نے زندگی میں کوئی نہ نیکی کمائی ہو، آپ کا بینک خالی ہو نیکیوں سے، آپ یہاں سے سٹارٹ کرنا. تو آپ اپنے برے ترین دشمنوں کو بھی گھر بیٹھے دل سے دعا دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن وہ آپ کریں اللہ کی خاطر، اس خالق اور مالک کی خاطر جس نے ہم سب کو بنایا ہوتا ہے، جو ماں کی طرح پیار صرف میرے اور آپ سے نہیں کرتا، وہ شیطان سے بھی کرتا ہے. یہ جو 70 ماہ والا پیار ہے نا، یہ شیطان کے لیے بھی ہے. اس نے اس کو بھی چانس دیا ہے دوبارہ، اور لعنت اس پہ قیامت کے دن تک ہی ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس کو تو کہہ دے اللہ میاں آئی ایم سوری، اس دن ہی کہہ دے ٹھیک ہے میں نے ہار مان لی. تو آگے خدا جانے، اللہ کے اپنے کام ہیں. تو آپ اگر اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں تو یہ اللہ پہ احسان ہے. آپ کسی کے شرارتی بچے کو محلے میں اس کی ماں باپ کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ اس کے ماں باپ پہ احسان ہی ہوتا ہے نا. اور آپ میں سے جن لوگوں کی آبزرویشن ہے انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ماں کے چاہے 5-6 بچے ہوں، نمبر 1 اس کو شرارتی بچے سے لگاؤ میں نہیں کہتا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کی کیئر زیادہ کرتی ہے، اس کے پیچھے بھاگی پھرتی ہے. اس کو لعنت ملامت بھی چاہے کرے، ڈانٹے ڈپٹے بھی، ڈراوے بھی دے، لیکن اس کی وہ زیادہ فکر کر رہی ہوتی ہے. یا جو اس کا پیدائشی بیمار بچہ ہے، چاہے مینٹلی کریپلڈ ہے، سی پی چائلڈ ہے، ایب نارمل ہے، اس بچوں کے جو لوگ پیار کرتے ہیں ماں کو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. کوئی اس کے گندے کالے کلوٹے بچے شرارتی کو گودی اٹھا لے، یا اس کی شرارت کے باوجود کہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، ماں کو وہ بندہ اس دن ہی بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے جو گندے بندے ہیں، ان کی اس کو اتنی فکر ہے، 1,24,000 اس نے ان کے لیے بھیجے ہیں، گناہ گاروں کے لیے. نیکوں کے لیے ایک نہیں بھیجا. اگر کوئی بھیجا تو مجھے بتائیے گا. نیکوں کی نہیں، اسے فکر ہی نہیں ہے، گناہ گاروں کی فکر ہے. اور حتیٰ کہ رحمت للعالمین کو بھیج دیا، رحمت ہی بنا کے بھیجا. اور انہوں نے آ کے پتھر کھا کے بھی دعا دی ہے. یہ ہے درود، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، ظلم کروا کے پھر دعا دینا، نیزے پہ بھی دعا دینا، یہ ہے ظلم. تو ہم پہ جتنا مرضی ظلم ہوا ہو، کربلا جتنا تو نہیں ہو گیا. اگر کربلا جتنا بھی خدا نخواستہ ہو گیا ہے، پھر نیزے پہ دعا دینا، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، گالیاں کھا کے، لہو لہان کھڑے ہو کے، چادریں کھنچوا کے پھر دعا دینا یا اللہ میری قوم نہ سمجھ. پھر سورہ حجرات نیزے پہ سنانا یا سورہ کہف سنانا، یہ ظرف کی بات ہے. یہ رحمانیت کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اپنی لائف میں. دشمن کو دعا دینا، گھر آئے دشمن کو، قاتل کو شربت پلانا، گھوڑا جوڑا دے کے بھیجنا، پہچان لینے کے باوجود اس کو مشکل وقت میں اس کو بچانا. وہ میں اسے درود کہتا ہوں، یہ پریکٹیکل درود ہے. اگر اس اللہ کی اس گندی مندی مخلوق سے آپ پیار کریں گے اللہ کی خاطر، جن کے لیے وہ اس نے 1,24,000 اور پرٹیکولرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل ٹف سٹرگل کرا دی، تو اللہ کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو وہ جو آپ کی روحانی شکتیاں ہوں گی نا، جو دوسرے لوگ کہیں گے ڈاکٹر پتہ نہیں آ رہی ہوں، پتہ نہیں ہوں، تو وہ اللہ آپ کی خود مدد کرتا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس موکل ہے. نہیں، تھوڑا سا توکل چاہیے ہوتا. سارے موکل اتنے سے توکل کے آگے ہار جاتے ہیں. لیکن توکل اگر آپ کا اس پہ ہو، وہ جواب دیتا ہے.
جو بھی اس کا نام رکھ لیں. کیونکہ میں ریلیجن کی طرف مجھے پتہ نہیں ہے. میں ابھی میرے سے زیادہ مذہبی لوگ بیٹھے ہیں, وہ اچانک پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب غسل کی کتنی واجب ہیں, تو مجھے فرشتیاں نہیں پتہ, میں ابھی مذہب میں پنگا لوں. تو جن کی اجارہ داری ہے, جن کی ساری ریسرچ ہے, وہ ان کا کام ہے. میرا کام ہے شفا بانٹنا, ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے. شفا تو میرا اللہ دیتا ہے, لیکن مجھے میڈیم بننا پڑتا ہے. تو ایک طریقہ علاج مجھے پتہ چل گیا, میں بتا رہا ہوں. اس میں اگر کسی کے سوالات ہیں, میں آج اسی کے لیے حاضر ہوں